حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر جتنے ہم حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہاں پر جتنے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری کچھ اخلاقی اقدار ہیں اور اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان اخلاقی اقدار کی پاسداری کریں اور ان کو پیش نظر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے بڑا کام کر رہے ہوں اور اس کے پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مجرم بن چکے ہوں۔ لہٰذا میں چند ایک کلمات میں مختصر سے انداز میں سوشل میڈیا یا اس کے استعمال کے حوالے سے جتنے احباب ہیں ان کی اخلاقی، دینی، مذہبی ذمہ داریوں کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں سب سے بنیادی بات وہ ہے امانت کی پاسداری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور میڈیا میں جب بھی کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہو یا جب بھی ہم اکٹھے بیٹھے ہوں، بعض اوقات ہم کسی کی کوئی بات کر کے کچھ آواز چیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کی ریکارڈنگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کا ساؤنڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران جس کو چیک کیا جا رہا ہے بعض اوقات اس کے منہ سے یقیناً ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے جو کہ زیبا نہیں ہوتی۔ یہ مجالس کی امانت کا تقاضا ہے کہ اس کو آن ایئر نہ کیا جائے یا اس کو کسی دوسرے کے پاس نہ بھیجا جائے اور اس کو زیادہ مشہور معروف نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس سے یقینی طور پر شخصیت مجروح ہوگی اور لوگوں میں عزت کی بجائے کمی والا پہلو آئے گا، اور یہ معلوم نہیں کہ وہ بیچارے نے، کرنے والے نے کس انداز میں بات کی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں پچھلے دنوں میں ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں بعض ایسی گفتگو ولگر قسم کی سننے کو ملی ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر بات ہے ہم میں ہر بندہ جب بھی کوئی نجی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پنجابی نہیں جو گالی نہیں دیتا۔ پنجاب اور گالی یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور میں نے بھی جب امریکہ میں مقیم تھا ایک مرتبہ کچھ سکھ دوستوں سے ملاقات ہوئی، جب ملاقات میں بات چیت چلی تو وہ ایک ایک بات پہ گالی دے رہے تھے، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار یہ تم کیوں ایسے کرتے ہو؟ وہ پنجابی مجھے کہنے لگے کہ تو پنجابی آؤندی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پنجابی بولی ہی گالی کے سر پہ جاتی ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ جو را پنجابی ہے یعنی ریئل پنجابی جو بندہ ہے وہ گالی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور پھر پنجاب کا تڑکا جہاں بھی جاتا ہے یہ چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ ایسی ولگر قسم کی بات کرتا ہے، کوئی گالی گلوچ اپنی نجی مجلس میں کر رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں زیب دیتا کسی کو کہ اس کو وہ آن ایئر کر دے، یا وہ کلپ جو اس نے ایسا کیا ہے چیک کرنے کے لیے اس کو کسی اور کو دے دے۔ اور میں بڑا حیران ہوں اور احسان مند ہوں اپنے بھائی آوان جی کا، انہوں نے یہ مجھے نصیحت کی کہ آپ اگر چیکنگ کے دوران کوئی بات کریں اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیا کریں، اور میں بڑا حیران ہوا کہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ بھئی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہ ہونے والے ریکارڈ شدہ باتیں یہ بعض اوقات کسی دوسرے کے ہاتھ میں لگ کے عزت کی بجائے بدنامی کا باعث بن جائیں گی۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ لوگ نجی مجالس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں یا نجی مجالس میں جو مذاق ہوتے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا کسی کو کہ ان کو وہ شہرت دوام یا ان کو معروف کر دے یا اس کو لوگوں میں پھیلا دے۔ اسی طرح امانت داری کا عنصر یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے جتنے پرسنل ہیں ان کے لیے امانت داری کی پاسداری بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم ایک ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹیم میں بعض اوقات کسی کی کمی نظر آ جاتی ہے، بعض اوقات کسی کا کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو الگ مجلس میں جا کر مزاح کے طور پر پیش کر کے ہنسی بنائی جائے، جو اخلاقی طور پر بالکل زیب نہیں دیتا۔ اس لیے کہ جب میڈیا میں آپ ایک ٹیم کے طور پر چل رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک ٹیم کے طور پر رہیں اور ایک دوسرے کے عزت اور پاسداری کا تحفظ کریں۔
اسی طرح ضروری ہوتا ہے کہ میڈیا والے لوگ جب بھی کہیں پہ جا رہے ہیں کوئی رپورٹنگ کرنے، کوئی چیز پوچھنے یا کوئی چیز بتانے، تو بلا وجہ کا اس میں ایسا انداز نہ اختیار کر لیں کہ جس سے دین کی بدنامی ہو یا بلا وجہ کی کسی شخصیت کی بدنامی شروع ہو جائے۔ اس لیے جتنا معاملہ ہے اس کو اتنا رکھا جائے۔ اکثر دیکھنے سننے میں آیا ہے کہ صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے جو کسی طور بھی زیبا نہیں دیا جاتا۔ اس مثال کے طور پر پچھلے دنوں خلیل الرحمان صاحب ہیں اور انہوں نے کوئی بات کسی ضمن میں عورت کے حقوق کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دی، یا عورت کے مارچ کے حوالے سے جو نعرے بولے جا رہے تھے ان میں کوئی بات کر دی، جس کی وجہ سے میڈیا نے وہ شور مچایا، اور وہ شور مچایا کہ الامان والحفیظ۔ اور خاص طور پر ان کا انٹرویو لینے والے ایک صاحب تھے، غالباً ان کا نام ناصر علی خان یا غالباً ایسے ہی کوئی نام تھا۔ انہوں نے جب ان کا انٹرویو کیا اور اخلاقی قدروں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی، حالانکہ زیب نہیں دیتا کہ کسی آدمی کو آپ بلائیں اور اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار کریں۔ اختلاف رائے بالکل آپ کا حق ہے، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اختلاف کر کے کسی کے ساتھ ایسا کر دینا کہ اس کو زج کر دیا جائے، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ جس طرح کہ کوئی آدمی عزت والا آپ کے سامنے آتا ہے، عزت سے اس سے اختلاف کیجئے اور اپنی رائے دے دیجئے۔ اور پھر خاص طور پر جب کوئی بندہ اینکر ہوتا ہے تو اینکر جج تو نہیں ہوتا، اینکر تو ایک میڈیٹر ہوتا ہے دو مختلف رائیوں کے دوران۔ اور آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے میڈیا میں کہ اینکر ہی اصل میں جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اینکر ہی بات کی تصدیق یا اس کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، اینکر ہی کسی کی بات کی درستگی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ اخلاقی اقدار کے بالکل منافی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ اپنی کوئی رائے دیں یا کسی رائے کو کنڈم کریں یا کسی رائے کو درست قرار دیں، اگر آپ جج بننا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پینل میں آ جائیے، پھر آپ اینکر نہ بنیے۔ اس لیے کہ اینکر کا مزاج تو ہے انصاف کا، اس نے تو ایک مڈل مین کا کردار ادا کرنا ہے، تو آپ کو مڈل مین کا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ جج بن کر لٹھ لے کر کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا معاملہ دیکھنے میں آیا ہے، ایک صاحب تھے میرے دوست، وہ آج کل سویڈن میں چلے گئے ہیں، وہ بھی میڈیا میں کچھ کام کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا میڈیا کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کوئی 7 مرتبہ یہ لفظ بولا کہ مفتی صاحب میڈیا گٹر ہے، گٹر ہے، گٹر، 7 مرتبہ یہ لفظ بولا۔ میں نے ان کو کہا بھئی آپ بھی تو میڈیا میں ہے۔ مجھے خود کہنے لگے کہ میں خود کہہ رہا ہوں یہ گٹر ہے، گٹر ہے، گٹر ہے۔ میرے محترم، یہ میڈیا کے لوگ ایسی باتیں کیوں کرنے لگ گئے ہیں؟ اس لیے حق یہ بنتا ہے کہ جب آپ میڈیا میں ہیں، میڈیا میں ہونے پر آپ قطعاً اسلامی حدود سے باہر نہیں چلے گئے۔ میڈیا میں آنے کی وجہ سے قطعاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ نہیں دے دی ہے۔ میڈیا میں آنے کی بنا پر بہن بہن ہی رہتی ہے، عورت عورت ہی رہتی ہے، آدمی آدمی ہی رہتا ہے، بھائی بھائی ہی رہتا ہے، غیر غیر ہی رہتا ہے، اپنا اپنا ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ میڈیا میں بیٹھ گئے ہیں تو پھر آپ جس کی مرضی شلوار اتار دیں، آپ جس کی مرضی عزت سے کھیلنا شروع کر دیں، جس مرضی پر تان و تشریح کرنا شروع کر دیں، جس مرضی پر آپ الزام بازی کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے لوگوں کی عزت و عصمت کا تحفظ یہ ذمہ داری ہے۔ میڈیا ایک ایجوکیشن ٹول ہے، لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، اور جب آپ سے سیکھتے ہیں، اگر آپ اچھی بات کریں گے لوگ اچھی بات سیکھیں گے، اگر آپ بری بات کریں گے تو آپ برے کام سیکھیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سن سنتاً حسنتاً، جو بندہ نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے، فلہ اجر و اجر من عمل بها الی یوم القیامہ، اس کو قیامت تک اس عمل کے ہوتے رہنے کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ بجائے سنت کا راستہ بنانے کے، کوئی اچھا طریقہ شروع کرنے کے، آپ غلط طریقہ شروع کر دیں، تو یہ بھی یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی وعید، فرمایا من سن سنتاً سیئۃً، اگر کوئی غلط بنیاد رکھتا ہے، فلہ وزر و وزر من عمل بها الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے آپ کو اس کا نقصان بھگتنا بھی پڑے گا۔ اسی طرح میڈیا کے بارے میں ضروری ہے کہ جس سے آپ نے پوچھنا ہے تو احسن طریقے سے اسے پوچھیے۔
یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سادہ آدمی ہے تو اس پر چڑھائی کر دی جائے، اور اگر کوئی سرمایہ دار اور مالدار ہے تو اس کو آف دی ریکارڈ یہ بتانا شروع کر دیں کہ جی میں یہ سوال کروں گا آپ سے، جی میں یہ پوچھوں گا آپ سے، آپ نے جی یہ اس کے بارے میں جو سوچنا ہے وہ دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی بیچارہ غریب ہو تو اس کی ایسی تیسی پھیر کر رکھ دیں۔ میڈیا میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی مذہبی معاملہ آتا ہے تو اس کو بلا وجہ اچھال دیا جاتا ہے۔ مذہبی معاملات کو ایسے انداز میں مت پیش کیا جائے جس سے فرقہ واریت کو عروج ملے۔ آج 70 سال سے ہم پستی میں چلے گئے ہیں، اتنی پستی کہ جس کی انتہا نہیں ہے، لیکن جب آپ 4 فرقوں کے لوگ ایک جگہ بٹھائیں گے اور ان سے ایک مسئلہ پوچھیں گے اور ان کو آپس میں لڑائیں گے، اس سے یقیناً آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے گی، لیکن دین کا کتنا فائدہ اور بھلا ہوگا یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کا پروگرام سن کر قطعاً کوئی بندہ اپنا دین اور مذہب نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدلتا اپنا مذہب اور اپنا دین۔ جس کے دل میں جس کی محبت ہے اسی کی محبت رہے گی، کسی اور کی محبت آپ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس لیے یہ چند باتیں میں نے موٹی موٹی آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور دعا کرتا ہوں ہم جتنے حضرات جو سوشل میڈیا پہ ہیں، یا جو ہم الیکٹرانک میڈیا پہ ہیں، یا جو ہم ٹویٹر پہ ہیں، یا جو ہم مطلب یوٹیوب پہ ہیں، یا فیس بک پہ ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں احسن انداز میں اپنا کردار قائم کر کے لوگوں کی صحیح معنوں میں رہنمائی اور گائیڈ لائن کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔